نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، آیت الکرسی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے متعلق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ تھا اور اس سے پہلے جہاد کا ذکر تھا، اور گزشتہ سبق میں انفاق فی سبیل اللہ کا مسئلہ بیان کر کے آخر میں فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو جس دن کاروبار، دوستی اور سفارش سب ختم ہو جائے گی، اور کافر ہی ظالم ہیں. اب مسئلہ توحید کا بیان ہے آیت الکرسی میں، اس لیے کہ یہاں زبردستی سفارش کی نفی کا بیان کیا گیا ہے. گزشتہ آیت میں فرمایا سفارش کام نہیں آئے گی، تو یہاں فرمایا گیا سفارش وہ کام آئے گی جو اللہ کی اجازت سے ہوگی. اور کافر ہی ظالم ہیں کیونکہ وہ مسئلہ توحید کا انکار کرتے ہیں، اس لیے آیت الکرسی میں مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے ارشاد فرمایا ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ. اے ابی بن کعب یہ بتا قرآن مقدس کی آیتوں میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے سوچ کر اپنے حساب سے کہا آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور مجھے کہا اللہ تجھے تیرا علم مبارک کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی. کہتے ہیں ایک قافلہ مصر سے آ رہا تھا اور ایک عراق سے. ایک قافلے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے قافلے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو جب یہ قافلے ایک جگہ پہ ملے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ ان قافلے والوں سے چند سوال کرو. پہلا سوال یہ کیا کہ ایو آیت ارجا عند اللہ، ارجا فی کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کی وہ آیت کون سی ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، جس آیت کو سن کر لوگوں کے دلوں میں امید زیادہ پیدا ہو، وہ کون سی آیت ہے؟ انہوں نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے گناہ گاروں کبھی نا امید نہ ہونا، یہ سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے. پھر سوال کیا قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے زیادہ جامع آیت کون سی ہے؟
انہوں نے بتایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام کرنے کا حکم دیا، کچھ کاموں سے منع کر دیا۔ فرمایا بڑی جامع آیت ہے، اللہ تمہیں عدل، انصاف، احسان، رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتا ہے اور منع کرتا ہے بے حیائی سے، گناہوں سے اور برائیوں سے۔ بڑی جامع آیت ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا کہ افضل ترین آیت قرآن مجید میں کون سی ہے؟ تو جواب آیا آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی پورے قرآن مجید میں سب سے شان اور درجے کے حساب سے افضل آیت ہے، کیونکہ اس میں ساری توحید باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یہ آیت الکرسی کا دعویٰ ہے۔ ایک آدمی ایک دعویٰ کرتا ہے نا، مثلا میں نے کہا ابھی دن ہے، یہ دعویٰ ہے میرا کبھی دن ہے، آپ پوچھیں گے کیا دلیل ہے؟ کہ یار یہ روشنی دیکھو، یہ چاند کدھر گیا، غائب ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے دلائل ہوئے۔ پہلے دعویٰ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ کوئی نہیں ہے، اس پر آگے دلیلیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے 10 دلیلیں دی ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، کوئی حاجتیں پورے کرنے والا کوئی نہیں، الا ہو سوائے اس کے۔ دلیل، پہلی دلیل الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ باقی سب پر موت آ جائے گی، موت سے پاک صرف کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اوے لوگو، اگر اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے، لیکن 63 سال کے بعد جب آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہوا دنیا میں کسی کو بقا نہیں، باقی رہنے والی ذات صرف کس کی ہے؟ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ۔ دوسری دلیل القیوم، سب کو تھامنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ قیوم کے 2 معنی ہیں، ایک معنی قائم رہنے والا، نگرانی کرنے والا، دوسرا معنی قائم رکھنے والا۔ گرتے ہوں کو تھامنے والا کون ہے؟ مثلا بیمار ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والا کون ہے؟ بولیں سارے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کون ہے؟ ہر بندے کی ہر جگہ پہ مدد کرنے والا کون ہے؟ القیوم، سب کو تھامنے والا جو اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور تیسری دلیل اس کو اونگ بھی نہیں آتی نہ اس کو نیند آتی ہے۔ نیند کے 3 حالتیں، ایک سینہ، ایک نعاس، ایک نوم۔ سینہ ہلکی اونگ، نعاس گہری اونگ جس میں بندہ سو جاتا ہے لیکن پھر بھی دل بیدار ہوتا ہے، اور نوم جو بالکل سو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی چیز اور آخری چیز کا بیان کیا، یعنی نیند کی ہلکی حالت بھی نہیں اور گہری بھی نہیں، درمیان والی بیچ میں آ گئی۔ فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگنے سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے، باقی سب سو جاتے ہیں، سونے سے پاک صرف کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ التاریس میں اپنے صحابہ کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت ہے، فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، کون فجر کی نماز کے لیے اٹھائے گا؟ حضرت بلال نے کہا جی میں اٹھاؤں گا فجر کی نماز کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے، باقی صحابہ بھی سو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل پڑھنے لگ گئے، اور بالکل جب صبح صادق کا وقت قریب آیا تو مشرق کی جانب رخ کر کے بیٹھے ٹیک لگا کے، اس لیے اکثر ٹیک والے ساتھی نہ سو جاتے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے پالان کے ساتھ
پھر وہی ہوا جو باقی لوگوں کے ساتھ ہوا، باقی سارے تو پہلے سے سوئے ہوئے تھے اور بلال بھی سو گئے، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا اور سورج کی کرنیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑیں، سب سے پہلے اٹھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بلال جنہوں نے جگانا تھا وہ ابھی تک پلان کے ساتھ ٹیک لگا کے سوئے ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بلال کو ٹھوکر مار کر کہا، بلال یہ کیا بات ہوئی؟ بلال نے آنکھیں کھولی تو سورج نکلا ہوا تھا، دعا پڑھتے پڑھتے اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، جس ذات نے آپ لوگوں کو سلا دیا اس ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ اس کے بعد پھر قضا نماز کا طریقہ بھی سامنے آ گیا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں سب کو نیند آتی ہے، اگر نیند سے پاک ہے تو صرف تیرا اللہ تعالیٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق اس لیے کوئی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نیند سے پاک اور کوئی نہیں ہے۔ اور چوتھی دلیل، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، پوری کائنات کا پتا پتا اور قطرہ قطرہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کے علاوہ ایک ذرہ بھی کسی کا نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے جنگلات، ایک پتا بھی کسی کا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ریت کا ایک ذرہ یا پانی کا ایک قطرہ بھی کسی کا نہیں ہے۔ جب پوری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی صرف کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اور پانچویں دلیل، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے آگے؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ جب تک رب اجازت نہیں دے گا اللہ کے آگے کوئی کلام نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ ساری کائنات کے امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام محمود پر جائیں گے اور سارے انبیاء جب معذرت کر رہے ہوں گے، میرے اور آپ کے نبی جب مقام محمود پر تشریف لے جائیں گے، حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی حمدیں کروں گا، اللہ کی تعریفیں کروں گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، سر اٹھا میرے محبوب، سل توتا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا، وشفا تو شفا، سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ جب تک اذن نہیں آئے گا تب تک سفارش نہیں کریں گے۔ یہ اذن ہے نا، اٹھا سر اور مانگ میرے محبوب، یہ اذن ہے۔ جب تک اذن نہیں ملے گا تب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر اذن کے سفارش نہیں کریں گے اور کون ہے سفارش کرنے والا؟ اسی لیے اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ، ساری آوازیں اس دن دب جائیں گی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، آپ کوئی آواز نہ سنیں گے سوائے ہلکی آواز کے، جیسے مجمع لگاؤ نا، دو بندے آپس میں کان میں بات کریں، اس کے علاوہ رب سے بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، وہی بولے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ وقال صوابا، اور پھر بات بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کرے گا۔ جب رب کے آگے بول کوئی نہیں سکتا پھر اللہ کے علاوہ معبود بھی کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے آگے مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اور دوبارہ توحید کا ذکر کرنے کا مقصد اصل یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ اللہ کے آگے کوئی زبردستی سفارش نہیں کر سکتا۔ چھٹی دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، جہاں بھی مسئلہ الہ بیان ہوا قرآن میں وہاں اللہ کی دو صفتیں بیان ہوئی ہیں، قدرت اور علم، قدرت اور علم۔ یہاں تک قدرت بیان ہوئی تھی، اب آگے علم کا بیان ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو پیچھے ہے، اگلے پیچھے سارے حالات کا جاننے والا کون ہے؟ باقی اور کو نہیں جانتا۔
ایک چیز میرے سامنے آئی، میں نے دیکھا یہ چڑیا ہے، میں نے دیکھا یہ کبوتر ہے یا کوئی اور چیز ہے، اتنا تو میں نے بتا دیا، لیکن یہ چڑیا کب پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ اور کتنے اس کے بہن بھائی پیدا ہوئی ہیں، کتنا رزق کھا چکی ہے، کب تک جناب اس نے اور رزق کھانا ہے، کتنا باقی ہے، کب اس کی موت آئے گی، موت کے بعد پر ٹوٹ کر کدھر جائیں گے، باقی ذرات کہاں چلے جائیں گے، اگلے پچھلے سارے مکمل محیط حالات جاننے والا صرف کون ہے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اگلی دلیل، اللہ کے علاوہ ایک شے کا بھی احاطے والا علم کسی کے پاس نہیں۔ یحیطون احاطہ مکمل، جیسے بھی میں نے مثال دی نا، یہ کب پیدا ہوا، کب مرے گا، کتنا رزق، مکمل علم، کوئی چیز اس میں رہ نہ جائے، یہ صرف جاننے والا کون ہے؟ باقی چیزوں کا علم ہوگا، موٹا موٹا علم سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن مکمل محیط علم صرف کون جانتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، ایک شے کا بھی مکمل علم کوئی نہیں جانتا، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جتنا اللہ چاہے، جتنا رب چاہے کسی کو بتا دے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اگلی دلیل، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر، یعنی کرسی سے مراد اقتدار، اللہ کا اقتدار، اللہ کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے اور اللہ کا اقتدار زمین پر بھی ہے۔ پوری کائنات کا اکیلا مالک اور مقتدر، اقتدار رکھنے والا کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور تھکاتی نہیں اس کو ان کی حفاظت۔ بڑے بڑے لوگ تھک جاتے ہیں، بس یار میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت ہو گیا، اللہ کریم تھکنے سے پاک ہے۔ ساری کائنات والے دن کو پکاریں، رات کو پکاریں، صبح پکاریں، شام کو پکاریں، اللہ کریم تھکنے سے پاک ہے۔ تھکنے سے پاک صرف کون ہے؟ اللہ۔ باقی سب تھک جاتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، بات ختم کرو اور سمجھو سب سے بلند اور عظمت والا کون ہے؟ سبحان۔ جب بلند بھی وہ ہے، عظمت والا بھی وہ ہے، پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی اس آیت الکرسی کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پہ یقین کامل نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی وہ ذات ہے جس کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے۔ الحی القیوم، سب کو تھامنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، تھامنے والا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو، یعنی نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ، جو سفارش کرے اس کے ہاں، الا باذنہ، مگر اسی کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ احاطہ نہیں کرتے کسی شے کا بھی اس کے علم میں سے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جتنا وہ چاہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہیں تھکاتی اس کو حفاظت ان کی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔